بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ہمارے اس چینل مختار آفیشل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے مقام محمود عطا فرمائے. مقام محمود صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود در حقیقت مقام شفاعت. اب مقام شفاعت دو قسم کا ہے. ایک مقام شفاعت میں شفاعت کبریٰ ہے اور دوسرا مقام شفاعت میں یا منصب شفاعت میں شفاعت صغریٰ ہے. اس طرح کہ ایک یہ کہ مقام شفاعت کبریٰ وہ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق، اور شفاعت صغریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اولیاء کا بھی ہے اور بہت سے نیک لوگوں کا بھی ہے. قرآن مجید اس کا واضح طور پر شاہد ہے اور اس میں بہت ساری دلیلیں آئی ہیں کہ قرآن مجید میں کس طرح متقین محبوب علیہ السلام کی امت کی اور اپنے ہم نوا ساتھیوں کی اور اپنے محبین کی سفارش کریں. تو یہ بات واضح طور پر احادیث میں موجود ہے کہ جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اور ان سمیت تمام انبیاء کے لیے ممبر بچھایا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ممبر بچھایا جائے گا. آپ وہاں پر متجلی ہونے سے پہلے رب کے حضور چند باتیں عرض کریں گے اور ساری امت جب خالق کائنات قہاریت کی صدا بلند کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کہ کون ہے آج کے دن کا مالک، تو سب پر لرزہ طاری ہو جائے گا اور سب لرزہ بر اندام ہو جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کی امت سمیت ہم سب پہنچیں گے. تو وہ یہ عرض کریں، ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، آج کے دن میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج کے دن میں کسی کی کوئی استعانت نہیں کر سکتا، آج کے دن میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. وہ خالق کے کائنات قہاریت کے منصب پر جو فائز ہے، آج میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا. اب کوئی شخص اس بات پر یہ اعتراض کرے کہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور سب سے پہلے جلوہ گر ہونے والے ہیں، خالق کے کائنات کے محبوب ہیں. رب کائنات نے انہیں اس شان سے مالا مال فرمایا اور سرفراز فرمایا کہ انہیں بغیر والد کے اور بغیر والدہ کے پیدا فرمایا کہ اب وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. تو پھر کس طرح اولیاء کاملین سفارش کریں گے اور کون کون سی چیزیں اور کس میں جرأت ہے جو سفارش کر سکے؟ تو یہ اعتراض دور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ یہ جو شفاعت نہ کرنے کا حکم ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کبریٰ فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جس طرح میں نے پیچھے عرض کیا کہ شفاعت کبریٰ کا میں حقدار نہیں ہوں. شفاعت صغریٰ تبھی ہوگی جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا منصب پر فائز ہو کر سفارش فرمائیں. تو کس طرح یہ ہوگا؟ تو اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں عرض کریں گے، ارشاد یہ نہیں فرمائیں گے کہ دیکھو اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کروں گا تمہاری دعا. آج وہ سامنے ذات متجلی ہے اور اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل، وہ تمہاری کوئی استعانت اور مدد کریں گے. تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ کلیم کے پاس. اللہ نے ان سے کلام فرمایا حضرت موسیٰ کے پاس. تو حضرت موسیٰ یہی ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر سارے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، آج میں شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز نہیں ہوں،
شفاعت کبریٰ کے منصب پر جو فائز ہے، اب میں تمہیں کسی اور کے دروازے پر نہیں بھیجتا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج جو کچھ کر سکتا ہے میں اسی ذات کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں۔ تو سب کے سب مل کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور آج کے دن خالق کائنات قہاریت کے منصب پر فائز ہے، کرم نوازی فرمائے اور ہماری استعانت فرمائے، مدد فرمائے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم یہ بات عرض کریں گے تو فقط وہ ذات وحدت، ذات مصطفیٰ ہوگی جو یہ ارشاد فرمائے گی کہ ہاں آنا لہا، میں ہی اسی بات کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں، یہ تو تم نے آنے میں دیر کر دی، وگرنہ میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ پھر سب کو لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور جلوہ گر، اور یہ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، اسی طرح جس طرح آذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اور اس میں مقام محمود کا ذکر آتا ہے، آگے کہا جاتا ہے کہ بے شک وہ خالق کائنات اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اب یہ بات کہی جائے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھی متقین بھی، پرہیزگار بھی، یہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ کس طرح وہ مدد کریں گے اپنے ہم نواؤں کی، اپنے دوستوں کی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن بھائی بھائی کا دوست نہیں رہے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، لیکن یہ سارے دوست آج جو اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں یہ اس دن دور بھاگے گے کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، اور بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ اس کے گناہ مجھے نہ اٹھانے پڑ جائیں اور نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں، یہ کچھ مانگ نہ لے۔ لیکن خالق ارشاد فرماتا ہے الا المتقین، لیکن میرے دوست جو ہوں گے وہ اپنے دوستوں کو تلاش کر رہے، وہ اپنے دوستوں کی میرے حضور استعانت کریں گے، سفارش کریں گے، اور میں ان کی سفارش کو قبول فرماؤں گا۔ اور خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میرے حضور سفارش کرے گا، اور حتیٰ کہ یہ بات آئی کہ جو بھی اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور حجر اسود کو ایک دفعہ بوسہ دے دے، روز محشر خالق کے کائنات اس کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک پتھر کی سفارش قبول کی جائے، ایک ولی کی سفارش قبول کی جائے، ایک نبی کی سفارش قبول کی جائے، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب سید الانبیاء رب کے حضور کسی کی سفارش کریں اور وہ قبول نہ کی جائے؟ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس شان سے نوازا اور سرفراز فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ یہ جس کے حضور، اللہ کے حضور جس کی بھی سفارش فرما دیں، خالق کے کائنات ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کے کائنات روز محشر ہمیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے، ہمیں ان کی سفارش نصیب ہو، ان کی شفاعت نصیب ہو، اور ہمیں خالق کے کائنات ہماری آخرت آسان فرما دے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔